اس حوالے سے بھی نبی کریم علیہ السلام کے فرمائن انشاءاللہ آپ حضرات کے گوش گزار کرنے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ہماری جوانی کو، ہمارے بچپن کو، ہمارے بڑھاپے کو اور ہماری زندگی کو کس طرح بیان فرماتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون۔ اللہ جل مجد کریم قرآن مجید میں ہماری جو ساری زندگی ہے اس کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک پھر اللہ نے تمہیں بچے کی صورت میں پیدا کرتا ہے۔ ظاہر انسان سب سے پہلے جتنے بھی بڑے بڑے ہیں سب سے پہلے بچے ہوتے ہیں۔ ہم جتنے بھی ہیں پہلے بچے تھے، ماں کے گود میں کھیلتے رہے، دودھ پیتے رہے، تو اسی جملے کو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور پھر اللہ تمہیں بچے کی صورت میں پیدا کرتا ہے، پھر تمہیں پروان چڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر تمہیں زندہ رکھتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے بعض اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، کچھ ہمارے بچپن میں، کچھ جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں۔ وَلْتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور وہ تمہیں اس لیے بھی باقی رکھتا ہے کہ تم ایک مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم عقل سے کام لو۔ سورہ المومن آیت مبارکہ 40 ہے، اس میں جوانی کا بھی ذکر ہے ہمارے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا طفلاً، تم چھوٹے بچے تھے، اس کے بعد جوانی کے لمحے تمہارے اوپر آئے، پھر شیوخا، تم شیخ بن گئے، بوڑھے ہو گئے، پھر جو ہے کمر ذرا نیچے جھک گئی، زمین کے قریب ہو گئے۔ کچھ ایسے ہیں جو پہلے ہی یتوفا، تم میں سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو جوانی بھی دیکھتے ہیں، اپنا بڑھاپا بھی دیکھتے ہیں، دوترے پوترے بھی دیکھتے ہیں، نواسے بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک نظام فطرت ہے اور نظام قدرت ہے۔ زندگی کا جو بچپن کا لمحہ انسان کا، جس میں عقل و شعور ناپختہ ہوتی ہے، زیادہ مضبوط عقل بچپن میں نہیں ہوتی، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس عمر میں جو کچھ دل و دماغ میں آ جائے وہ کبھی بھولتا نہیں ہے۔ ایسے ہے نا، چھوٹے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، حفظ دیکھ رہے ہیں تو چھوٹے بچوں کو کرواتے ہیں، پڑھائی جو ہے شروع سے بچے کو کراتے ہیں تاکہ جو بچپن کا ذہن ہے وہ پختہ ذہن ہے۔ بچپن میں بچہ جو بھی چیز اس کے ذہن میں آ جائے گی وہ اس کو کبھی زندگی میں بھولے گی نہیں۔ میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، مجھے بھی اپنی جوانی کی باتیں یاد ہیں، جب ہم اسکول میں جاتے تھے، جب مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے، استادوں کے رویے بھی ذہن میں آتے ہیں، بزرگوں کی باتیں ذہن میں آتی ہیں، بندہ بوڑھا بھی ہو جائے تو وہ جو بچپن کی یادیں ہیں وہ زندگی میں انسان کے ساتھ رہتی ہیں۔ ماں باپ کے وہ بولے ہوئے الفاظ تربیت والے وہ ساری زندگی انسان کے ساتھ رہتے ہیں، انسان کو یاد آتے رہتے ہیں۔ کوئی بڑا کوئی بات کہہ دے سمجھانے کے لیے تو وہ باتیں انسان کے ذہن میں پختہ ہو جاتی ہیں، اور وہ بندہ ساری زندگی اس والدین کی اور بڑوں کی باتوں کو، ان کی جو مٹھاس ہے وہ بندہ زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ تو یہ جو لاشعوری کے دن ہوتے ہیں، ان لاشعوری کے دنوں میں بھی کچھ شعور والی باتیں جو ہے انسان کے عقل میں رہ جاتی ہیں، تو پتہ چلا کہ جو بچپن کے دن ہیں یہ ہوتے تو تھوڑے ہیں، چند سال ہوتے ہیں، لیکن یہ ہوتے بہت قیمتی ہیں۔ اب ہماری تو جوانی واپس نہیں آنی، ہمارا بچپن واپس نہیں آنا، اب ہم تو اس مراحل سے گزر گئے، اب ہمارے بچے ہیں، وہ چھوٹے ہیں، اگر کسی کے بچے بڑے ہیں تو نواسی ہیں، پوتے پوتی ہیں، وہ چھوٹے ہیں، تو ان کو بنا اس طرح کی تربیت کر سکتا ہے۔ خود اگر اپنی تربیت اس قابل نہیں ہوئی
کہ بندہ آگے لوگوں کو سمجھا سکے، لوگوں کو تربیت کر سکے۔ ہر بندہ خطیب اور معلم اور مدرس اور اسکالر نہیں بنتا، تو کم از کم وہ اپنی بچوں کی تربیت اس حال میں کرے کہ اس کے بچے بڑے ہو کر اس کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ تو اس حوالے سے بچوں پر، چھوٹے بچوں پر شفقت اور محبت اور بڑوں کا ادب، چھوٹے بچوں پر شفقت اور محبت اور بڑوں کا ادب، یہ ہمارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ چنانچہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منا ملم یحل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا وفی روایت حقہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسند احمد اور طبرانی میں حدیث مبارکہ یہ موجود ہے، حضور السلام ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ملم یحل کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کا توقیر نہ کرے، ان کا ادب نہ کرے، تعظیم نہ کرے، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، پیار نہ کرے، وَيَعْرِفْ بِعَالِمِنَا، اور ہمارے علماء کی قدر نہ کرے، علماء کا حق نہ پہچانے، تو حضور السلام نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو علماء کی قدر نہ کرے، جو چھوٹے بچوں پر شفقت اور رحم نہ کرے، ان کو پیار نہ دے، اور جو بڑوں کی توقیر نہ کرے، ادب نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے، تو ایسا بندے کا تعلق، وہ کلمہ لاکھ پڑھتا رہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے، ایسا تعلق نبی کریم علیہ السلام، میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور السلام نے فرمایا، ایسے بندے کا تعلق ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی گہرائی کی اس کی طرف اگر جائیں، اور فی زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ہم معاشرے میں، اپنے زمانے میں، اولاد کا ادب و احترام دیکھ لیں، نوجوان نسل کا بات کرے کا انداز بڑوں کے ساتھ دیکھ لیں، ٹیچر کا، اساتذہ کا، بچوں کا رویہ آپس میں دیکھ لیں، تو پتہ نہیں یہ چیزیں کہاں چلی گئی۔ یعنی آج بھی مغرب میں چند ایک جگہ لوگ اکثر کہتے ہیں، یا ہم کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ استاد اگر آ بھی جائے نا، عدالت میں آ جائے، استاد کی کہیں گاڑی گزر رہی ہو، معلم کی، استاد کی، تو وہ ان کو سلوٹ کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو راستہ دیتے ہیں، یار یہ استاد ہے، یہ سکھانے والا ہے، یہ معلم ہے، یہ تعمیر انسانیت کرتا ہے، یہ لوگوں کو کچھ سکھاتا ہے، یہ موٹیویٹ کرتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے، یہ لوگوں کو فکر دیتا ہے۔ تو آج بھی جو معاشرے اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور جن گھروں میں بڑوں کا ادب و احترام ہوتا ہے، یا جن معاشروں میں یا جن ملکوں میں عالم کا احترام ہوتا ہے، معلم کا احترام ہوتا ہے، مدرس کا احترام ہوتا ہے، عالم دین کا، استاد کے مقام کا خیال رکھا جاتا ہے، تو وہ معاشرے ترقی پذیر معاشروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی ماں دے دو تو میں تمہیں اچھے مدرس دے دوں گا۔ تو اچھی ماں تب ہی بنے گی کہ جب اس کے پاس خود تعلیم و تعلم ہوگا۔ اچھی ماں ہی تب بنے گی جب وہ خود پڑھی لکھی ہوگی، وہ شعور والی ہوگی، وہ سمجھ والی ہوگی۔ تو اس لیے یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو بچوں پر رحم اور شفقت نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ بیٹھے تھے، اور آپ کا پوتا دوڑتا ہوا مسجد میں آیا، تو آپ نے اس کو چوما، گلے سے لگایا، پیار کیا۔ تو ایک صحابی بیٹھا تھا، اس نے کہا حضرت میرے تو 10-12 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو پیار ہی نہیں کیا۔ تو آپ نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان سنایا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچوں پر شفقت اور رحمت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب تمہارے دل کو اللہ نے سخت کر دیا تو میں کیا کر سکتا۔ اور یہی بات ہمیں حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت سے بھی ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو اپنے شان مبارک پر بھی سوار کرتے، اپنے قدمین ان کے اپنے کندھوں پر رکھ لیتے، یہاں تک کہ نماز کی حالت میں ان کو اٹھا لیتے، خطبے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو اٹھا لیتے۔ تو اس سے بڑی شفقت اور محبت کیا ہو سکتی ہے۔
اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تو ایک صحابی بیٹھے تھے، یا رسول اللہ میرے بھی بچے پوتے ہیں، میں نے کبھی کسی کو بوسہ اتنی پیار اور محبت سے نہیں دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں کرتے، بچوں سے شفقت سے پیش آتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں۔ غلطی بچے کرتے ہیں، بھول بھی جاتے ہیں، غلطی بھی کرتے ہیں، اب اس غلطی پر انہیں ڈانٹنا، لوگوں کے سامنے ان کو زدوکوب کرنا، انہیں مارنا، یا ان کو ایسی باتیں کرنا یا گالیاں دینا کہ جس سے جناب وہ ہم سے معیوب ہونے کے بجائے ہم سے دور ہو جائیں، تو اس چیز کی ہمیں اسلام درس نہیں دیتا۔ ہاں، تربیت کے لیے ڈنڈا بھی ضروری ہے، یہاں تک حدیث میں آتا ہے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ڈنڈے کو بھی لٹکا کے رکھو۔ اب یہ نہیں ہے کہ ڈنڈے سے اس کے جناب ساری توڑ دو، اس کی ہڈیاں توڑ دو، نہیں، بچوں کو صرف ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، بچوں کو صرف عمل کر کے دکھایا جاتا ہے تو بچے وہ اس چیز کو پک کر لیتے ہیں، بچپن کا ذہن ہی ایسا ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے گورنمنٹ اسکولوں میں ایک جملہ لکھا ملتا ہے، مار نہیں پیار۔ اب یہ جملہ ایک لحاظ سے دیکھیں تو اچھا ہے کہ پیار اور محبت اور شفقت سے بچوں کو پڑھانا چاہیے، لیکن اگر کہیں پیار سے کام نہیں چل رہا تو تھوڑا سا جو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے، کردار سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو چند باتوں سے روکا۔ صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی تھی، صدقے کی، تو جناب امام حسن مجتبیٰ چھوٹے تھے، آپ دوڑتے ہوئے آئے اور وہ صدقے کی کھجوریں اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخ بخ کر کے کہا کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس کو باہر نکالو۔ اور بھی بے شمار باتیں ہیں۔ حسنین کریمین کو نبی کریم علیہ السلام کھانے میں ساتھ بٹھاتے، کھانے کے ادب و احترام بتاتے، بزرگوں کا، بڑوں کا ادب و احترام بتاتے کہ تم نے کیسے بڑوں سے بات کرنی ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، طبرانی میں حدیث موجود ہے اور مسند احمد میں بھی ہے کہ ایک بزرگ صحابی تھے، وہ وضو کر رہے تھے، ان کے وضو میں چند غلطیاں تھیں۔ ہمارے یہاں بھی بہت ساری بزرگوں کی غلطی ہوتی ہیں، ہم اکثر انہیں طریقے سے سمجھاتے ہیں، تو ہو جاتی ہے غلطی، انسان کر دیتے کبھی۔ تو اب حسنین کریمین چونکہ ان کو پڑھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا، ان کی تربیت نبی کریم علیہ السلام نے خود کی تھی، تو اب سمجھانے کا اور بتلانے کا اب عمل دیکھیں۔ کہا کہ بابا جی ٹھہرو ذرا، تسی بھی وضو کیتا ہے، ایسی بھی ساڑا بھی وضو ذرا چیک کر لو، اسی بھی وضو کرنے ہیں۔ تو سبحان اللہ، کیا وہ نظارہ کیا ہوگا کہ حسنین کریمین نے اپنے جناب قمیضیں اوپر کی اور وضو کیا، تو وہ بزرگ صحابی بول پڑے کہ پترو، اے بیٹو، اے حضور کے نواسو، تم دونوں کا وضو بالکل درست ہے، وضو میرا نہیں ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک عمل ہے نا، کردار ہے، ایک پیغام ہے، بتانے کا، سکھلانے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اس طریقے سے بھی بعض اوقات کسی بچے کو سمجھایا جاتا ہے، اور سختی بھی دین اسلام کا حصہ ہے، اس سے آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ یہ حدیث میں دکھا دوں گا آپ کو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کو ڈرانے کے لیے، اس کے تربیت کے لیے اپنے ڈنڈے اور عصا کو بھی تیار رکھو کہ کبھی کبھی اس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن شفقت اور محبت بھی ساتھ ساتھ وہ رہے گی۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے نماز فجر یا نماز ظہر ادا کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، اور جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ چل پڑا، تو نبی کریم علیہ السلام کے سامنے بچے آئے تو حضور بچوں کو پیار دے رہے تھے، شفقت کر رہے تھے، اور محبت بھرے ہاتھ حضور علیہ السلام بچوں کے سروں پر رکھ رہے تھے، اور بچوں نے حضور کا استقبال کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ فجعل یمسح خدی احدہم واحدا واحدا، ایک ایک بچہ حضور علیہ السلام کے پاس آتا اور حضور علیہ السلام اس بچے کو پیار دیتے، شفقت دیتے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے۔ فرماتے وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدَيَّ، میں بھی چھوٹا بچہ تھا تو میں بھی حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، ان بچوں کی لین میں میں بھی کھڑا ہو گیا۔ تو فرماتے فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا أَوْ رِيحًا كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُونَةِ عَطَّارٍ۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں میں بھی چھوٹا بچہ تھا، جابر بن سمرہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھی رخساروں پر ہاتھ پھیرا۔ سبحان اللہ، اپنا ہاتھ، نرم ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، خوشبو سے اتنا معطر تھا، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھی یہاں گالوں پر یا سر پر ہاتھ رکھا
تو فرماتے اتنی اس ہاتھ میں ٹھنڈک تھی اور اتنی پیاری خوشبو تھی، ایسا لگتا تھا کہ حضور علیہ السلام نے ابھی اپنا ہاتھ خوشبو سے نکال کر لائے. اتنی مٹھاس تھی اس ہاتھ میں، ٹھنڈک تھی اور خوشبو تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب میرے لعاب پر، میرے چہرے پر وہ ہاتھ مارا تو وہ آج تک میں اس خوشبو کو محسوس کرتا ہوں. تو یہ ایک عمل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے کہ جب بچے سامنے آئیں، ہمارے یہاں مسجد میں بھی بچے بعض اوقات آ جاتے ہیں، بالکل جو ناسمجھ چھوٹا بچہ ہے اس کو تو نہیں لے کے آنا چاہیے، جو بالکل جس کو شعور ہی نہیں ہے پیشاب کا پخانے کا. جب تھوڑا بچہ بڑا ہو جائے، 7 سال کا، 8 سال کا، 5-6 سال کا، وہ بچہ شعور والا ہوتا ہے، اسے ساتھ لے کے آنا چاہیے، بٹھانا چاہیے. لیکن بعض اوقات ہمارے نمازی جو ہے نا بہت ہی جلدی کر دیتے ہیں اور جناب وہ بچوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے، بچوں کو شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اسی طرح حدیث مبارکہ کے مطابق نبی کریم علیہ السلام جو ہے نو مولود بچوں کو حضور علیہ السلام گھٹی دیتے. حضور کے پاس بچے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آتے، حضور بچوں کو اپنے لعاب دہن کی گھٹی عطا فرماتے اور حضور انہیں چومتے تھے، چھوٹے بچوں کو پیار کرتے تھے، کسی کا بھی بچہ ہوتا. اور پھر حضور علیہ السلام دل جوئی کے لیے بعض اوقات ان بچوں کے ساتھ، جیسے ہم کھیلتے ہیں بچوں کے ساتھ، بچے کے ناک پہ ایسے کیا، جی بچے کے گال میں ایسے کیا، وہ بچہ چھوٹا خوش ہو جاتا ہے. تو اس انداز میں نبی کریم علیہ السلام بچوں سے شفقت اور محبت فرماتے تھے. اللہ اکبر. پھر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام دعاؤں سے نوازتے. چھوٹے بچے جب حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں آتے تھے تو حضور انہیں دعا دیتے تھے. اور اسی طرح حضرت اسامہ بن زید اور حضرت عبداللہ بن حشام یہ فرماتے ہیں کہ ہم ابھی بچے تھے چھوٹے، اور ان کی والدہ محترمہ حضرت زینب جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ان بچے کو لے کر گئی. فَمَسَّحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ. تو فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک ان بچوں کے چہروں پر پھیرا اور ان بچوں کو حضور علیہ السلام نے دعا دی. تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی دعا کا یہ برکت تھی اور یہ معجزہ تھا کہ انہیں کبھی بھی بڑے ہو کر جب انہوں نے تجارت کی تو ان بچوں کو تجارت میں، کاروبار میں کبھی گھاٹا اور نقصان نہیں ہوا، کیونکہ حضور نے بچپن میں دعا دی تھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے اور حضور علیہ السلام نے پیار دیا تھا. تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ بچوں سے شفقت اور محبت سے پیش آنا چاہیے. پھر حضور علیہ السلام ارشاد جو ربانی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو آگ سے بچاؤ. کون سی آگ؟ والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ایسی آگ سے اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو ایسی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن پتھر ہے، اور کافر اور بت اس آگ کا ایندھن ہے. یعنی جہنم کی آگ کافروں سے اور پتھروں سے وہ چرائی جائے گی. تو فرمایا اے ایمان والو، تم جو ہے اس آگ سے بچو جو اتنی شدت والی ہے، خود بھی بچو اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ. اب احادیث طیبہ کی روشنی میں مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں نیکی کا شوق دلاؤ، اپنے بچوں کو نیکی کا شوق دلاؤ اور بری باتوں سے اپنے بچوں کو روکو اور ان کو علم دین سکھاؤ، انہیں اچھی تربیت کرو، انہیں مسجد لے کر آؤ، ان بچوں کو حلال حرام کی تمیز سکھاؤ اپنے بچوں کو. یہ ہے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو آگ سے بچانا کہ تم آگ میں نہ جاؤ. خود بھی قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور بت ہیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. بزرگ بابا جی اگر کوئی ہیں وہ خود آ جاتے ہیں دکان بند کر کے، بچوں کو نہیں کہتے، بچوں کو نہیں لے کر آتے. ہاں جی تو دکان پہ بیٹھ جا، میں ذرا نماز پڑھا ہوں. اب یہ تو کوئی عادت ہو گئی، عبادت تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. یہ ایک بابا جی کی بزرگ کی عادت ہے اور یہ وہ عادت اپنے بچے میں منتقل نہیں کر رہا. ایسے ہوتا ہے نا، وہ بچے تو ذرا ریڈی سے خیال کر میں نماز پڑھ لوں. ڈرائیور یہی کہتا ہے ہاں جی تسی نماز پڑھ لو تو میں تے گڈی سے بیٹھا ہے جی. سواریاں ایسی ہوتی ہیں، ہاں بھی تسی پڑھ لو نماز. یا گاڑیوں پہ اگر ہم سفر اگر کرتے ہیں اپنے گاؤں میں جاتے ہیں تو چاند ایک گاڑی والے مولوی نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی بیٹھے نا کوئی موبائل پہ لگا ہوا. کیوں بھائی تھوڑا تو نماز فرض کوئی نہیں.
اور جاؤ جی جو مولوی صاحب نماز پڑھ لو، نماز صرف مولوی صاحب پر فرض ہے، یا نماز صرف حاجی صاحب اور دکاندار جو سفید داڑھی والا بزرگ ہے اس پر فرض ہے؟ آپ کے نوجوان بچے پر نماز فرض نہیں ہے؟ آپ اس کو جو قیمتی سرمایہ آپ کا، جس نے قبر حشر میں آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بننا ہے، اور آپ نے خود بھی اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے، قرآن تو کہتا ہے، اور اپنی اولاد کو بھی آپ نے آگ سے بچانا ہے۔ تو بھئی اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ دکان بند کرو، بیٹا بھی جائے مسجد اور باپ بھی جائے مسجد، نماز پڑھے، پھر آ کے سارا دن آپ کاروبار کریں، صبح سے لے کر شام تک کاروبار کریں، زور سے لے کر عصر تک کاروبار کریں، پوری دنیا میں آپ کا کاروبار بڑھے۔ اسلام اس کی تم ممانے تو نہیں ہے، لیکن کم از کم اسلام یہ سجدہ، جیسا علامہ اقبال نے کہا تھا، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم ایک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کرتے رہو اور ساری زندگی کرتے رہو، خدا کی قسم ہے اللہ تمہیں کسی اور کے آگے جھکنے کی طاقت نہیں دے گا۔ اس کے آگے آ کر جھکو تو صحیح، ہاں جی، اس کے آگے بارگاہ میں آگے ثواب تو کرو اور بچوں کو بھی لے کر آؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس شوہر سے بڑا خوش ہوتا ہے اور بڑا راضی ہوتا ہے جو تہجد کا وقت ہو، صبح کی نماز کا وقت ہو۔ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ وضو کرتا ہے تہجد کے وقت یا فجر کی نماز کے وقت، وہ وضو کرتا ہے، ٹھنڈ سردی ہو یا گرمی ہو، آگے بندہ وہ کھڑا جاتا ہے، نیچے پیچھے اس کی بیوی کھڑی ہے، 7 بچے کھڑے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سارے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو خود بھی اٹھا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم اسی کہنے ہیں کہ چلو جی بچے دروازہ بند کر دو، بستر اتنے پا دو جی میں نماز سے چلا، بڈو نے کہنے تو ستے رہے ذرا، پھر اٹھ جائیں بچے نے تیار کر لیں، بھئی اس کو بھی کہیں وہ بھی نماز پڑھے، بچوں کی بھی عادت بنائیں۔ بچوں کو اب جو آپ کا قیمتی سرمایہ ہے، جس کو آپ نے سکھانا ہے، آپ کو دے کر اس نے سیکھنا ہے، آپ اس کو سلا رہے ہیں، بیوی کو سلا رہے ہیں، خود آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تالا لگا کر، ایسا نہ کریں۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے، اللہ فرماتا ہے دیکھو نا میرے بندے کو خود بھی اٹھا ہے، اپنی بیوی کو بھی اٹھایا ہے، اپنے بچوں کو بھی اٹھا کر دیکھو نا میرے آگے سجدہ ریزی کر رہا ہے، فرشتے گواہ ہو جاؤ میں نے ساروں کو بخش دیا۔ ایک تو بخشش ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، جو جیسے اس کی رحمت اور اس کی اپنی مرضی ہے وہ جیسے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے دیکھو میرے بندے کو خود بھی کھڑا ہے، اس کی بیوی مصلی پر کھڑی ہے، بچوں کو بھی مصلی پر لے آئے۔ کاش کہ ہمارے مصلی، ہماری جبینی نیاز اللہ رب العالمین کے آگے جھکتے رہے۔ آگے اولاد کی اچھی تربیت پر زور دیتے ہوئے، اولاد کو حرام حلال کی تمیز دلاتے ہوئے، اولاد کی آنکھوں میں شرم حیا کا پیغام دلاتے ہوئے، اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نحل والدم و والدم من نحل افضل من ادب حسن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والدین کی طرف سے اولاد کے لیے اچھی تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو، ہم جاتے ہیں بچوں کے لیے گاڑی دیتے ہیں بچوں کو، ہاں جی تو گاڑی نہ کھیڑ بچیا، ہاں جی موٹر سائیکل اس کو لے کے دے دی، کسی نے گاڑی اور مکان بنا کے دے دیا، کسی نے بچوں کو کوٹھی بنا کے دے دی، کسی نے بچوں کو باہر بھیج دیا، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے، دینی چاہیے، لیکن حلال ہو تو انشاءاللہ برکت ہوگی۔ لیکن فرمایا کہ سب سے اچھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باپ اپنے بیٹے کو دیتا ہے وہ سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ فرماتے من ادب حسن، اچھی تربیت کا تحفہ ہے جو سب سے پہلے بندہ دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بچہ مولوی بنے یا عالم دین بنے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا جناب سر پر امامہ رکھے، وہ کہیں کاروبار کرتے رہے، وہ باہر کے ملک چلا جائے، لیکن تربیت آپ اس کی ایسی کریں کہ وہ اپنی جوانی پاک کر دے، اپنی آنکھیں پاک کرے، وہ منڈی میں کام کرے، دوسرے ملکوں میں کام کرے۔ آپ شروع سے بچپن سے اس کی تربیت ایسی کرے کہ کسی کی ماں بہن کی طرف نگاہ نہ اٹھائے، جب حرام کھانے لگے تو اس کو اپنے باپ کا جملہ یاد آ جائے کہ نہیں میرا باپ کہتا تھا پتر چٹنی نہ روٹی کھا لیں لیکن حرام نہیں کھانا۔ یہ تربیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا کچھ بھی بندہ اپنی اولاد کو دیتا ہے، جو کچھ بھی دیتا ہے بندہ، سب سے بہترین تحفہ باپ کی طرف سے اچھی تربیت ہے جو بندہ اپنی اولاد کو دیتا ہے، جس کا اس لمحے میں، اس زمانے میں اور ان دنوں میں جس کی بہت اشد ضرورت ہے۔ چھٹیاں ہوتی ہیں، بچہ سارا دن کھیل رہا ہے سائیکل پر، ہاں جی سارا دن بچہ جناب کرکٹ کھیل رہا ہے، کیوں بھائی چھٹی ہے؟ کبھی پوچھا ہے سارا دن بچہ موبائل پہ کیا دیکھتا ہے؟ تو یہ ماں باپ کے لیے ایک بڑا اہم پیغام ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سکھائے، بتائے، تربیت کرے کہ پتر تم نے بڑے ہونا ہے، پھر تم نے
جو ہے نا یہ سارے معاملات کیسے کرنی آئیں ذرا سنیں۔ آگے نبی کریم علیہ السلام نے صحیح ابن حبان میں حدیث مبارکہ موجود ہے، تربیت سے متعلق یہ بھی حدیث مبارکہ ہے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ سائل کل راع ام مسترعاہ احفظا ام دیہا حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر ذمہ دار کو جو جو ذمہ داری دی ہے، مال و دولت کی، کاروبار کی، اولاد کی، مکان کی، عہدے کی، سیٹ کی، جو جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا کہ کیا تم نے اس کی حقوق صحیح ادا کیے یا تم نے اس میں کوتاہی کی۔ حتیٰ کہ آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال ہوگا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ جو نعمت، جو عہدہ، جو اولاد نعمت کی صورت، اولاد کی صورت میں، کاروبار کی صورت میں، مال و زر کی صورت میں اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو یہ کوئی ظلم بھی نہیں ہے، یہ زیادتی نہیں ہے۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں۔ اگر کوئی کہ یہ تو ظلم ہو گیا جناب، اپنی مرضی سے ہم کاروبار بھی نہیں کر سکتے، بھائی کریں آپ اپنی مرضی سے، جتنا کاروبار کر سکتے ہیں کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ حلال کا ہو۔ صبح سے لے کر شام تک کیا آپ رات کو نہ بھی سوئیں کام کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حلال ہو۔ اور جتنی بھی نعمتیں اللہ رب العالمین نے مجھے دی ہیں، میرا جو عہدہ ہے یا جس کو جو عہدہ دیا ہے، یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے کہ اللہ سوال کرے گا، یہ عدل بھی نہیں ہے، یہ حق ہے ہمارا کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ وہ سوال کرے گا۔ اور بطور مسلمان تو ہمارا زیادہ حق ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت دی، اسلام کی دولت دی، قرآن دیا، حدیث مبارکہ دی، نبی کریم علیہ السلام نے پیغام دیے، ہمارا تو زیادہ حق ہے۔ آگے چل کر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ بچوں کی تربیت بڑا ہی اہم اور بڑا ہی سینسٹیو ایشو ہے، اور یہ کوئی ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن بچے کو ڈانٹ دیا، ایک دن نظر رکھ لی، نہیں۔ جب تک وہ جوان نہیں ہو جاتا، جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا، جب تک اپنے فیصلوں پر خود قادر نہیں ہو جاتا، اس وقت تک حضور فرماتے ہیں کہ بچوں کی تربیت پر نظر رکھنی ہے۔ یعنی جب تک وہ نوجوان نہ ہو جائے اس وقت تک تم نے اپنے بچوں پر نظر رکھنی ہے کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے، میرا بچہ موبائل پر کیا دیکھتا ہے، اس نے جو اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں اس اکاؤنٹ پر یہ کیا کیا کچھ کرتا رہتا ہے، صبح سے لے کر شام تک بچہ کیا کرتا ہے۔ سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے جو ہے اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اس کو فرمایا تو فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، کبھی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، اے پتر شرک بڑا ظلم ہے۔ آگے بھی بڑی نصیحتیں ہیں جو حضرت حکیم لقمان نے علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں دی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تربیت جو ہے یہ شروع سے لے کر، پہلے دن سے لے کر جوانی تک ہے، کہ جب تک بچہ اپنے فیصلے خود نہیں کر لیتا اس وقت تک والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں پر نگاہ رکھیں۔ حضرت سیدنا جندب بن عبداللہ انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نصیب ہوا، تو فرماتے ہیں تب میں چھوٹا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جندب فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے مجھے چند باتیں سکھائی۔ فرماتے ہیں ہم حضور السلام کی بارگاہ میں گئے تو میں ان میں سے چھوٹا تھا، اب نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں چند باتیں سکھائی۔ فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے ارکان سیکھے، نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں پہلے اسلام کے ارکان سکھائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی احکامات ہیں حضور نے ہمیں سب سے پہلے یہ سکھائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حضور نے ہمیں قرآن کا علم سکھایا، قرآن پڑھنا سکھایا، قرآن میں جو کچھ اللہ نے بیان فرمایا حضور السلام نے ہمیں وہ سکھایا۔ چنانچہ قرآن کریم کے ذریعے ہمارے ایمان میں بھی مضبوطی ہوئی اور ہمارے عمل میں بھی مضبوطی ہوئی۔ اور آج کل کیا ہے، اپنا جس کا جو بیٹا ہے، جتنے بیٹے ہیں، اپنے بچوں سے پوچھو ذرا کہ اگر وہ ناظرہ قرآن شریف پڑھا ہوا ہے تو آپ کا بیٹا روزانہ کتنا کو قرآن مجید پڑھتا ہے؟
اگر آپ کا ناظرہ اگر آپ کا بیٹا بچہ نواسہ نواسی قرآن اردو جانتا ہے تو اس نے قرآن مجید کا ترجمہ کتنا پڑھا ہے، یہ اب ہر بندے کی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے۔ اگر بیٹا ناظرہ قرآن مجید پڑھا ہوا ہے تو وہ روزانہ کتنا قرآن مجید کو ٹائم دیتا ہے۔ اگر وہ اردو جانتا ہے تو وہ ترجمے کے طور پر حدیث مبارکہ یا قرآن مجید روزانہ کتنے کو پڑھتا ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ اور بچہ موبائل کو ٹائم کتنا دیتا ہے، دوستوں کو ٹائم کتنا دیتا ہے، باقی دن بھر کے معاملات کو ٹائم کتنا دیتا ہے، نماز کو وہ کتنا ٹائم دیتا ہے، ذکر و اذکار کو کتنا ٹائم دیتا ہے، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ آگے چلیں، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا زاد حضرت عبداللہ ابن عباس، اللہ اکبر، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ وہ نوجوان ہیں، بسم اللہ الرحمن اللہ، حضور کے چچا کے بیٹے۔ ایک مرتبہ حضور نے خود فرمایا، عبداللہ تو بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اور اللہ تمہیں قرآن کا فہم عطا فرمائے گا، لیکن عبداللہ ایک بات ہے، تم نماز بھی پڑھتے ہو، مفسر بھی ہو، اگر تم تہجد کی نماز شروع کر دو تو کیا ہی بات ہے۔ حضور نے خود فرمایا، اے عبداللہ، عباس کے بیٹے، حضور کے چچا کے بیٹے، بڑے نیک ہو، بڑے متقی ہو، بڑے پرہیزگار ہو، اے عبداللہ کا تہجد کی نماز شروع کر دو تو کیا اچھی بات ہے۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، بس حضور کا وہ فرمان تھا، خدا کی قسم ہے نماز سے بھی زیادہ تہجد کی طرف نگاہ جاتی ہے، حضور نے جو فرما دیا۔ یہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ کہ ایک روز نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہم سواری میں تھے، تو حضور نے مجھے فرمایا، یا غلامو انی اعلمک بکلمات، اے میرے بیٹے، اے میرے پتر، اے میرے غلام، اے میرے چچا کے بیٹے، میں تمہیں چند نصیحتیں بتاتا ہوں، چند کلمات سکھاتا ہوں، ان کو سنو، ذرا غور کرو۔ فرمایا احفظ اللہ یحفظک، فرمایا احکام الہی کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ احکام الہی، اللہ کی طرف سے جو تمہارے اوپر احکام اللہ نے فرض کیے ہیں، ان کی فرمایا حفاظت کرو، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، پھر فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا کہ حقوق خدا کا لحاظ رکھو، تم اس سے اپنے سامنے پاؤ گے، ہر جگہ اس کی خصوصی رحمت نصیب ہوگی، اور جب مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب مدد کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ پھر آپ نے عقیدے کی تقدیر اتنی تربیت فرمائی، فرماتے حضور نے فرمایا، اے عبداللہ، ہمیشہ حلال کھاتے رہنا، اور ہمیشہ ادب و احترام کے ساتھ اپنی نگاہ کو نیچے رکھنا۔ تربیت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آگے چلیں، حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، حضرت امام زین العابدین یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام حسنین کریمین کو اور ہمیں ایسے سکھاتے تھے، کننا نعلم مغازی النبی کما نعلم سورۃ من القرآن، فرماتے حضور ہمیں اپنے غزوات کی کہانیاں، بدر کی، احد کی کہانیاں ایسے سناتے تھے، ہمیں حضور بہادر کرتے تھے جیسے کسی کو قرآن سکھایا جاتا ہے۔ ایسے نبی کریم علیہ السلام، بے شمار باتیں اور ہیں، ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر کبھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔